رشتہ داروں کی دشمنی بچھوؤں کے ڈنگ مارنے سے زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے۔ اپنا ماضی، اپنا گریبان اور اپنا ضمیر سبق لینے کی بہترین جگہوں میں سے ہے۔ جب نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لیں، کیونکہ وضاحتیں کبھی بھی آپ کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی۔ ہاں، مگر خاموشی آپ کو مزید تذلیل سے ضرور بچا لیتی ہے۔ کسی انسان کے کردار کی پختگی کا تبھی پتہ چلتا ہے جب وہ موقع اور استطاعت ہونے کے باوجود برائی سے بچتا ہے۔ لوگوں کے پیچھے ان کی برائی کریں یا اچھائی، یہ ان تک پہنچ ہی جاتی ہے۔ جو شخص خدا کی نافرمانی کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے حصول مقصد کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور بہت جلد خطرات میں گر سکتا ہے۔ شکر ادا کرتے رہا کرو اس رب کا، جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا مگر اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے۔ اس قوم کی جہالت کیسے ختم ہوگی جو قوم اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادی میں دولت خرچ کرنا فخر سمجھتی ہو۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لیتا ہے، جبکہ کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لیتا ہے۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گناہگار نظر آنے لگے۔ زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کو خوش آمدید کہنا سیکھیں۔ کچھ تبدیلیاں ہمیں انتہائی ناگوار گزرتی ہیں، لیکن در حقیقت انہی میں ہماری بہتری پوشیدہ ہوتی ہے۔ حسد ایک ایسا جذبہ جو دوسروں کو تو کچھ نہیں بگاڑتا، لیکن آپ کا سکون غارت کر دیتا ہے۔ لوگوں کے قصور معاف کر دو، یہاں ہر کوئی امتحان میں ہے اور امتحان میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ انسان کی چاہت ہے کہ اڑنے کو پر ملیں اور پرندے کی چاہت ہے رہنے کو گھر ملے۔ سچے دوست خوشیوں میں زینت اور پریشانیوں میں سہارا ہوتے ہیں۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دے دیتا ہے۔ زندگی کی مثال ہم لڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ چھیکی ہوتی ہے، لیکن ایک بھی آئے تو چلنا ہی پڑتا ہے۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان اور آدھی خوبصورتی اس کی خاموشی میں ہے۔ شکریہ۔